الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ جب سے اللہ عز و جل نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 مقرر کر دی ہے۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، اور ان کے حرمت والے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں جنگ و جدل اور قتال اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کر دیا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کی حرمت کا لحاظ رکھا جاتا تھا، لیکن وہ یہ ظلم کرتے تھے کہ جب وہ محسوس کرتے کہ لڑائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے تو ان مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے، یعنی کہ تقدیم و تاخیر، یہ والا مہینہ پہلے اور فلاں مہینہ بعد میں تصور کر لیتے تھے، اور لڑائی جھگڑا جو تھا وہ ان مہینوں میں جاری رکھتے تھے۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی کہ ان مہینوں کی جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس کو باقی رہنے دو، ان میں تقدیم و تاخیر کر کے ظلم کا ارتکاب نہ کرو۔ ابھی رجب کا مہینہ ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس مہینے کے ساتھ کچھ بدعات کو منسوب کر دیا ہے۔ ان بدعات میں سے ایک بدعت جو ہے وہ صلاۃ الرغائب کے نام سے ہے۔ سب سے پہلے اس نماز کی کیفیت کہ جس کو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا ہے، ہم اسے ذکر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بارے میں محدثین کے اقوال جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو جو حدیث صلاۃ الرغائب کے بارے میں بیان کی جاتی ہے اس کے شروع میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد اس حدیث میں رجب کے کچھ جھوٹے فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آپ کا یہ ارشاد منسوب کیا گیا ہے کہ جو شخص رجب کی پہلی جمعرات کے دن کا روزہ رکھے، پھر جمعہ کی رات کو مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعات 2 کر کے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر اور 12 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرے۔ جب نماز سے فارغ ہو تو مجھ پر 70 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور پھر سجدے میں جائے اور سجدے میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح 70 مرتبہ یہ پڑھے۔ اس کے بعد سر اٹھا کر یہ دعا 70 مرتبہ پڑھے، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العزیز الاعظم۔ تو اس کے بعد وہ دوسرا سجدہ بھی اسی طرح کرے۔ اس کے بعد وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اللہ اس کی ہر حاجت پوری کرے گا۔ تو یہ جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی حدیث، تو اس کو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ 3-4 الفاظ جوڑ کے ایک جھوٹ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کرتا ہے جو میں نے نہیں کی ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ حدیث جو ہے جس میں صلاۃ الرغائب کیا کی فضیلت بیان کی گئی ہے، یا اس کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، یا رجب کی فضیلت بیان کی گئی ہے، تو یہ جھوٹی من گھڑت ایک الفاظ کا مجموعہ ہے۔ حدیث اس کو نہیں کہنا چاہیے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا گیا، اور جو کوئی جھوٹی بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرتا ہے اس کا ٹھکانہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ تو محدثین میں سے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو الموضوعات میں جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ الموضوعات کا مطلب ہوتا ہے ایسی احادیث جو گھڑ لی گئی ہیں، ان کو موضوعات کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ماہ رجب کے پہلے جمعہ کی رات میں صلاۃ الرغائب پڑھنے کے متعلق جو احادیث مروی ہیں وہ سب کی سب جھوٹی ہیں، باطل ہیں اور صحیح نہیں ہیں۔ اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ نماز جو صلاۃ الرغائب کے نام سے معروف ہے اور جس کی 12 رکعات رجب کی پہلی رات کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہیں، وہ اسی طرح شعبان کی 15ویں رات کی 100 رکعات نماز، یہ دونوں نمازیں بہت
بڑی بدعات ہیں۔ لہٰذا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پہچانیں اور بدعات سے دوری اختیار کریں، بدعات سے برات اختیار کریں، اور یاد رکھیے گا جو بدعت ہے وہ سنت کا عکس ہوتی ہے، وہ سنت کے برعکس چیز ہوتی ہے۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو، آپ کے فعل کو، آپ کی تقریر کو، یعنی کہ آپ نے کسی چیز کا حکم دیا ہو یا کر کے دکھایا ہو، یا آپ کے سامنے کسی نے کوئی عمل کیا اور آپ نے اس پہ خاموشی اختیار فرمائی ہو، اس کو سنت کہتے ہیں۔ جبکہ بدعت جو ہے وہ اس کے بالکل ایک برعکس چیز ہے، یعنی کہ کوئی ایسا عمل جس کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو حکم دیا ہو، نہ کر کے دکھایا ہو، اور نہ ہی آپ کے سامنے کسی نے کیا ہو اور آپ نے اس کی اجازت دی ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ تو اس لیے بدعت سے اجتناب کرنا چاہیے اور سنت کو ہی اختیار کرنا چاہیے، اسی میں بھلائی ہے دنیا اور آخرت کی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔